کھیلو جیتو اور آگے بڑھو، پروموٹنگ دا اسپرٹ آف اسپورٹس۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی کھیلوں کی خبروں، کھلاڑیوں کے انٹرویوز، ریکارڈز، تعارف اور معلومات پر مشتمل آپ کا اپنا یوٹیوب چینل کھیل رنگ دیکھیں اور انجوائے کریں۔ ابھی اور اسی وقت سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ رہ سکیں اسپورٹس کی ہر معلومات سے باخبر۔ یوٹیوب چینل کھیل رنگ کے علاوہ فیس بک پیج کھیل رنگ، ٹویٹر کھیل رنگ اور انسٹاگرام کھیل رنگ کو بھی فالو کریں اور لائک کریں۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ آج ہم اپنے یوٹیوب چینل کھیل رنگ میں کرکٹ کی معروف تجزیہ نگار سے آپ کو ملواتے ہیں جن کو بہت زیادہ شوق بھی ہے کرکٹ کا اور کرکٹ کی بہت بڑی تبصرہ نگار بھی ہیں، یہ ہیں جناب ڈاکٹر حمیرہ قیصر صاحبہ۔ پہلے تو ہم ان کا شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے یوٹیوب چینل کھیل رنگ کو وقت دیا ہے۔ تو اس سے پہلے کہ آگے کچھ ہو، ہم ان سے سوال جواب کرتے ہیں اور ان کے تبصرے سے معزوز ہوتے ہیں۔ جناب سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحبہ آپ یہ بتائیے کہ کس ٹیم کو ورلڈ کپ جیتتا ہوا آپ دیکھ رہی ہیں؟ سب سے پہلے تو السلام علیکم اور تھینک یو، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس اتنے بڑے اسپورٹس کے جو ایک ایونٹ ہے اس کا ایک اپنا ایک تجزیہ پیش کر سکوں۔ تو ابھی جو ورلڈ کپ ہم ریسنٹلی ہم جو 2023 کا دیکھ رہے ہیں جس میں تقریباً 10 ٹیمز جو ہیں وہ ورلڈ کپ کے اندر شامل ہیں، اور آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ کس ٹیم کو میں دیکھتی ہوں کہ ورلڈ کپ کے لیے۔ تو ابھی تک جتنے بھی ہم میچز دیکھتے آ رہے ہیں، انڈیا کیونکہ دیکھیں نمبر 1 پہ جا رہا ہے اس وقت 100 پوائنٹس کے ساتھ، اسی طرح ساؤتھ افریقہ بھی بہت اچھا پرفارم کر رہا ہے 75 پوائنٹس کے ساتھ، اس کے بعد آسٹریلیا اور اس کے بعد افغانستان، اور لیکن پاکستان از اسٹل ان دا گیم۔ اور بے شک ہم کچھ ایک میچز میں شروع میں ہم نے اچھا پرفارم کیا، جیسے کہ ہم نے نیدرلینڈ کے ساتھ اور بھی دوسری میچز بھی ہم نے جیتے، لیکن درمیان میں ہم کچھ میچز ہم نے لوز بھی کیے۔ اور لیکن اگر پاکستان کا اگر اب تک کا کرکٹ کا تجزیہ کیا جائے تو جو بیسٹ پرفارمنگ ٹیم ہے، کچھ ظاہر سی بات ہے کہ کچھ اس میں اس طرح کے ٹیموں نے بھی میچز ون کیے جن کا کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، جس طرح کہ ساؤتھ افریقہ نے نیدرلینڈ کے ساتھ اپنا میچ جو تھا وہ لوز کیا، اور لاسٹ ٹائم بھی ہم نے دیکھا کہ ساؤتھ افریقہ بہت بڑے بڑے دعوے کرنے کے باوجود جو ایکچوئل ٹیم جب پرفارمنس کا ٹائم آتا ہے تو وہاں پر ان کے حوصلے ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے پاکستان کے ساتھ جو انہوں نے میچ ون کیا، بے شک انہوں نے میچ ون کر لیا، لیکن آئی سی سی نے معذرت بھی کی، وہ جو وکٹ ہماری جو فال آف وکٹ تھا اس کا ڈیسیژن رانگ تھا۔ اور ہم سب کو اس چیز کا افسوس اس لیے بھی ہے کہ ایک تھرڈ امپائر ہونے کے باوجود، اتنی زیادہ ٹیکنالوجیز ہونے کے باوجود ہمیں اس کا بینیفٹ نہیں ہو سکا جو کہ دیا جانا چاہیے تھا۔ میرے خیال میں اس کو کمپنسیٹ صرف معذرت اس کی کمپنسیشن نہیں تھی، اس کو جو پوائنٹس تھے وہ ڈیوائڈ کیے جانے چاہیے تھے، دونوں میں ایک ایک یا تو پوائنٹ ڈیوائڈ کیا جانا چاہیے تھا یا ایک سپر اوور دے کر اس میچ کا ڈسیسو کرنا چاہیے تھا، لیکن انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہو سکا۔ ابھی تک کے مطابق مجھے جو لگتا ہے وہ انڈیا از نمبر 1 ٹیم۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی نظر میں کون سی ٹیم زیادہ محنت کر رہی ہے؟ دیکھیں زیادہ اچھے پرفارمنس مختلف ہر ایک میچ میں مختلف ٹیموں کی پرفارمنس دیکھنے میں آیا کہ مختلف ایک ٹیم جو ایک دفعہ بہت اچھا پرفارم کر رہی تھی اس کا مورال اگلی ٹیم اگلے میچ میں وہ اس طرح دیکھنے میں نہیں آیا۔ لیکن انڈیا کو تھوڑا سا ایج یہ بھی حاصل ہے کہ ایک تو یہ کہ ان کا ہوم گراؤنڈ ہے، سیکنڈلی یہ کہ انہوں نے بہت سارے دوسرے جو ممالک سے لوگ آنے کی ان کو پرمیشن نہیں دی، جس کی وجہ سے جو گراؤنڈ ہے ان کا جو اسٹیڈیم ہے وہ کھچا کھچ بھرا ہوتا ہے، اور جو اسپیکٹیٹرس ہوتے ہیں اس کو آپ کو پتہ ہے وہ ایک بوسٹر ہوتے ہیں جو پلیئرس کے لیے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا مورال بہت اس وقت ہائی ہے ان کے۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے جو یہاں کے جو لوگ ہیں پاکستان اور انڈیا کے، یہ بہت زیادہ کرکٹ کے دلدادہ ہیں اور یہ بڑے جذباتی نیشن ہے، وہ بھی اور ہم بھی، تو وہ ایک جو اس وقت ایک انتھوزیازم ہوتا ہے اس کا لیول بہت ہائی چلے جاتا ہے، اس لیے ان کی کارکردگی اس وقت بہت اچھی ہے، محنت بھی وہ بہت اچھی کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ نیوزی لینڈ بھی جو ہے نا ٹکر کی ٹیم ہے، میرے خیال میں یہ دونوں ٹیمیں بہت ٹکر کی ہیں۔ اور گرین شرٹس کی کارکردگی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہاں تھوڑا سا ان کی کارکردگی پہ مجھے کچھ کیوریز ہیں، وہ اس طرح سے کہ کہیں نہ کہیں ہمیں لگا کہ شروع میں اسٹارٹ اپ میں ہمیں اوپننگ میں اسٹارٹ میں پرابلم رہا، ہمیں لگا کہ ہماری اوپننگ صحیح نہیں ہوتی، اسٹرانگ نہیں ہوتی، ہماری بیس اسٹرانگ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہمارا جو مڈل آرڈر ہے وہ اچھا پرفارم نہیں کر سکتا۔ ٹیل اینڈر پہ تو بات تب جاتی ہے نا جب آپ بالکل ہی پلس مائنس پہ کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں آپ یہ ایک دو بیٹ گھما کر کچھ باؤنڈریز لگا دیں گے تو آپ کا میچ ڈیسائیڈ کر دیں گے۔ تو مطلب یہ کہ جو آپ کی میچ کی ٹوٹل کارکردگی اور ہوتی ہے وہ تو آپ کی جو اوپننگ ہوتی ہے اور مڈل آرڈر پہ
ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے. لیکن پچھلے کچھ میچز میں ہم نے دیکھا کہ ہماری اوپننگ اچھی ہونے کے باوجود ہمارا جو مڈل آرڈر تھا وہ کولیپس ہو گیا, جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اس میں اگر ہماری ٹیم میں کچھ کنسسٹنسی کی مجھے لگتا ہے کچھ کمی ہے. اور دوسری چیز امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو پچز اس دفعہ دیکھنے میں آئی ہیں وہ زیادہ تر اسپنرس کو جو ہے وہ کر رہی ہیں, سپورٹ کر رہی ہیں. اور ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس اس طرح کے اسپنرس ابھی نہیں ہیں. ہماری جو ٹیم ہے وہ زیادہ فاسٹ بالر کے اوپر ریلائی کرتی ہے, جس کی وجہ سے تھوڑا سا یہ یہاں سے ہماری ٹیم کی ویکنیس ایک دیکھنے میں آتی ہے. اب کیا امید لگائی جا سکتی ہے کہ پاکستان سیمی فائنل تک رسائی حاصل کر سکتا ہے؟ جی بالکل, اگر اسی طرح ہی سے ہماری دعائیں جو اپنی ٹیم کے ساتھ جاری رہیں, اور یہ جو جس طرح سے ایک بالکل ہی ایک عجیب واقعہ ہوا کہ نیوزی لینڈ کے ساتھ جس طرح 400+ میں جانے کے باوجود بھی پاکستانی ٹیم نے مسلح پر بیٹھ کر جو دعاؤں کے ذریعے سے اپنی ٹیم کو جتایا, تو اس سے بالکل امید کی جا سکتی ہے. اگر اسی طرح کی ہوتا رہا تو یقیناً ہم سیمی فائنل تک کیوں نہیں رسائی کر سکتے, بالکل کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ, اب اگلے میچ میں قومی ٹیم کو کیسے اور کس طرح کھیلنا چاہیے, جو کہ انگلینڈ کے خلاف ہے 11 تاریخ کو؟ جی بالکل, انگلینڈ کے ساتھ اب جو ہمارا میچ ہے اس میں ہمیں تھوڑی سی اپنی پالیسیز چینج کرنی پڑیں گی. نمبر 1 یہ کہ ہمیں جو اپنی اوپننگ ہے وہ اسٹرانگ کرنی چاہیے, کم از کم 50 رنز تک ہمیں اسٹے کرنا چاہیے. اس کے بعد جا کر ہمیں, اور دوسری چیز یہ کہ جو ہمارا جو ایک یہ چیز دیکھنے میں ہم 50 تک چلے بھی جاتے ہیں وداؤٹ فال آف وکٹ, تو لیکن ہم اس میں رن ریٹ اتنا سلو لے جاتے ہیں, اتنی ڈاٹ بالز ہو جاتی ہیں کہ جس سے وہ پھر جو مڈل آرڈر ہے اس پر اتنا پریشر آ جاتا ہے کہ وہ اسٹے نہیں کر سکتے, وہ رن بنانے کے چکر میں اپنی وکٹ دے بیٹھتے ہیں. تو تھوڑا سا ہمیں جو ہے رن ریٹ کو اپنا ٹھیک لے کر شروع سے ہی آگے چلنا ہوگا, اور تھوڑا سا کانفیڈنس لیول اپنا انہینس کرنا ہوگا. اور جو ہمارے جو ایک آدھا ہمیں اسپنر مجھے لگتا ہے کہ ایک ایڈ ہونا چاہیے ہمارے, یہ مجھے اس سے اپنی ٹیم سے توقع ہے. تو کیا خیال ہے کہ شاداب خان کو لے لیا جانا چاہیے؟ شاداب خان اس وقت ہماری ٹیم کی جو ہماری جس طرح کی پچز پہ میچ ہو رہے ہیں اس وقت کی ضرورت ہے, کیونکہ وہ آل راؤنڈر ہے, وہ اچھا پرفارم بھی کرتا ہے, بیٹنگ بھی اچھی ان کی ہے اور بالنگ تو ہے ہی. تو اس حساب میں ان کو یہ ہے کہ آل راؤنڈر کی وجہ سے میرے خیال میں کہ ہی شوڈ بی دا پارٹ آف ٹیم. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حمیرہ قیصر صاحبہ کہ آپ نے وقت دیا ہے, اور پھر کبھی ملتے ہیں جی آپ سے تبصرہ کرنے کے لیے. اس وقت تک اجازت, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت دیا. قوی اور کڑی امید ہے کہ آپ کا اور ہمارا ساتھ یوں ہی جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ. تو دیکھتے رہیے اسی طرح یوٹیوب چینل کھیل رنگ کے ساتھ ساتھ فیس بک پیج کھیل رنگ, ٹویٹر کھیل رنگ, انسٹاگرام کھیل رنگ. ایک مرتبہ پھر سے آپ کا دل سے شکریہ.